قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام حضرت مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور اس دورہ تفسیر کے استاد مفسر قرآن ماشاءاللہ محترم حافظ سیف الرحمان صاحب، اور اس تقریب میں اور اس تدریس میں شریک میرے تمام عزیز دوستوں اور میری عزت مآب بہنوں بیٹیوں، سب سے پہلے تو وہی مبارکباد میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیات میں اہل ایمان کو اس طرح سے جو ہے وہ خوشخبری دی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جو فضل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں ان پر کیا ہے اور جو رحمت نازل کی ہے اس پر تو ان کو جشن منانا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ اور دنیا میں جتنی چیزیں یہ جمع کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر یہ قرآن پاک ہے۔ تو آپ دنیا کی اور بلکہ کائنات کی، آخرت کی سب چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین کلمات نازل فرمائے ہیں، بہترین واعظ، بہترین نصیحت، بہترین بات، ان کی تدریس کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اور رمضان المبارک کا یہ موقع ہے، آپ رمضان سے پہلے ہی تشریف لے آئے تھے اور مسلسل یہاں موجود ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ انسانی بس میں نہیں ہوتا کہ اتنا اہتمام کر سکے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کی طرف سے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے جس کی وجہ سے آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور اللہ کے گھر میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو بھی قبول فرمائے، اور اتنی بڑی سعادت جو آپ کو ملی ہے یہ واقعی دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے توشہ بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح محنت سے، عرق ریزی سے اس پورے دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں جو ان کے والد محترم حضرت مولانا گوہر رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا قائم کردہ اور اس کو چار چاند لگانے والا انہی کی زندگی میں ادارہ تھا، اور بحسن انہوں نے اس پوری ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی بھی ذمہ داریاں، یعنی نائب امیر بھی ابھی بنے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے ان کو بہت سارے امور ان کے ذمہ لگائے، اور ان کے سامنے کی بات نہیں ہے، جس تندہی سے، جس محنت سے انہوں نے وہ تمام انجام دی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا ان کو دے گا۔ میرے لیے بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی مصروفیات میں سے کیسے ہم ان کو اتنا ان کے ذمہ کام لگائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پوری طرح معاونت فرمائی ہے، اور پھر اس سے پہلے بھی یہ سارے خدمات انجام دیتے رہے، اور اب بھی اس تحریک کا ایک زبردست قسم کا حصہ ہیں کہ جو دین کی اقامت کی تحریک ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کے لیے ایک اور سعادت ہے کہ آپ کو ایسے شفیع استاد بھی ملے ہیں کہ جو اتنی محنت سے ایک پوری مشقت کر کے، ریاضت کر کے جو ہے وہ آپ کو یہ تدریس کے عمل سے گزار رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ کتاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب بھی ہے، اور اس میں ایک نظام بھی ہے۔ آپ نے توحید، اس کے جو آپ موضوعات ہیں مختلف، اصل موضوع تو انسان ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو علماء کرام درجہ بندی کرتے ہیں کہ اس میں توحید ہے، اور پھر توحید کے ساتھ رسالت ہے، اور پھر معاد ہے، آخرت، اس کا پورا تصور ہے، پھر اس میں اخلاق ہیں، اس میں اعمال ہیں، اس میں معاملات ہیں، اس میں پھر عبادات ہیں، اس میں ایام اللہ جنہیں کہتے ہیں، قوموں کے عروج و زوال، اس کی پورے واقعات ہیں، اور کہیں کہیں یہ واقعات ایک ترتیب سے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں یہ واقعات ترتیب سے نہیں بھی ہوتے، دہرائے جاتے ہیں، تہرائے جاتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ ایک ایسی زندہ کتاب ہے۔ 23 سال کی مدت میں نجمن یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں جو یقیناً اس محفل میں بیان کی گئی ہوں گی، اور در حقیقت یہ ایک تحریک ہے، یہ محض ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس طرح عمومی طور پر دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں جو مصنف لکھتے ہیں، بلکہ یہ ایک تحریک ہے۔ اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اس طرح سے نازل ہوئی ہے جس مرحلے سے یہ تحریک گزر رہی تھی۔ اس میں 13 سال مکہ مکرمہ کے، جس میں دعوت ہے، جس میں تبلیغ ہے، جس میں پریشانیاں ہیں،
جس میں جان کا خطرہ ہے، جس میں 3 سال شعیب ابی طالب نامی گھاٹی میں قید ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے 2 ہجرتیں جو حبشہ کی طرف کی، اور جس میں اہل ایمان کے اوپر تعذیب ہے، اذیتیں ان کو دینا ہے، اور پورے خاندان کو جس طرح ٹارچر کیا جانا ہے لیکن دین پر قائم رہنا ہے، وہ سب موجود ہے۔ اور پھر ہجرت ہے، اور ہجرت کے بعد پھر پورے معاشرے کی تشکیل ہے، پھر انفرادی طور پر بھی احکامات، پھر اجتماعی طور پر بھی احکامات، خاندان کیسے چلے گا اس کے لیے بھی، سوسائٹی کیسے قائم ہوگی اس پر بھی، اخلاق اور کردار کا کیا معیار طے ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں رول ماڈل بننا ہے، وہ بھی۔ اور پھر جب یہ دین پھیلے گا اور آگے بڑھے گا اور اپنے آپ کو منوائے گا تو اس کے دشمن بھی پیدا ہوں گے۔ جب اس کے دشمن ہوں گے تو ان دشمنوں سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے گا۔ جہاد اور قتال کے معاملات بھی ہیں، قوانین بھی وضع ہو رہے ہیں، اور یہ جس مرحلے سے تحریک گزر رہی ہے اس طرح کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اور پھر تذکیر بھی ہے اور یاد دہانی بھی۔ قرآن پاک کے ہر صفحے کو آپ پڑھتے چلے جائیے، آپ کو توحید نظر آئے گی، آپ کو آخرت نظر آئے گی، آپ کو رسالت پر بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے براہ راست، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ جو اس سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو پھر واقعتاً اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے، اور جب اللہ اس سے بات کر رہا ہے تو پھر اس کا جو ادب ہے، ظاہری ادب اور باطنی ادب، اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو پھر خشوع اور خضوع بھی پیدا ہوتا ہے، اور عمل کے قالب میں بھی انسان کو یہ ڈھالتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کی جو شان ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے، کلام کیا جائے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو اس دور تفسیر میں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ علم اس لیے حاصل کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا جائے، اور علم اس لیے حاصل کریں کہ اس کے نتیجے میں ہمارا دل و دماغ کی دنیا بھی آباد ہو اور عمل کے قالب میں بھی ہم اس کو ڈھال سکیں، اور علم اس لیے حاصل کر سکیں کہ ہمارا یہ جسم و جان اور ہماری روح یہ منظم ہو جائے، یہ اللہ کے تابع ہو جائے، اس کے رنگ میں رنگ جائے، اور یہ اس لیے حاصل کریں کہ پھر ہم اس کے علمبردار بن جائیں، اس کو لے کر اٹھنے والے بن جائیں، اس لیے کہ اس کی مشیت یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے نظام کو ہمیں غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جماعت اسلامی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے، اور یقیناً جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت بھی ہے کہ جس طرح اور سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ملکی قانون کے مطابق ہم جب کام کرتے ہیں تو اس میں جس طرح اور جماعتوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے ہماری بھی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور جماعتیں انتخاب میں حصہ لیتی ہیں، ہم بھی حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کی سیاست اور باقی پارٹیوں کی سیاست میں جوہری فرق ہے کہ ہم کسی وقتی فائدے کے لیے یہ کام نہیں کرتے، ہم نظام کی تبدیلی کے لیے اس سیاسی عمل میں شریک ہوتے ہیں، اور اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ ہم زندگی کے اتنے بڑے معاملات، اجتماعی معاملات، وہ بے دین لوگوں کے لیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ان لوگوں کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے کہ جو پورے معاشرے کو غلط رخ پر لے کر جائیں۔ ہم اس سیاست کو بھی دین کے تابع کرنا چاہتے ہیں، اور اس کام کو بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جماعت اسلامی قائم کی۔ پھر اسی طرح سے جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے، ایک مذہبی اور مسلکی، آپ نے اس پہ پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ مختلف طریقوں سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی خدمت ہمارے فقہا نے کی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر تابعین اور تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد کتنی بڑی محنت کے نتیجے میں دین کی یہ تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن یہ اس لیے نہیں پہنچی ہیں کہ اس میں ایک ایک فقہی رائے پر ایک وہ بن جائے۔ اسکول آف تھاٹ بننا تو کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن دکانداری کرنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ اسکول آف تھاٹ تو کئی ہو سکتے ہیں، کسی ایک مسئلے کے پر کئی آ رہے ہیں، اور ہر رائے اگر قرآن و سنت سے مستنبط تو پھر اس کے نتیجے میں آدمی رائے قائم کر سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت دوسرے کو دینی پڑتی ہے کہ علمی اعتبار سے ہم ضرور دلیل کے ذریعے سے کلام کریں گے، اسے مجادلہ کہتے ہیں، مباحثہ کہتے ہیں، لیکن ہم اس بنیاد پہ کسی کو رد نہیں کریں گے، اور اپنے مسلک کو صحیح سمجھتے ہوئے دوسرے مسلک کا احترام کریں گے۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ اور جماعت اسلامی میں ہر مسلک سے
اور مختلف فقہی آراء رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی پوری گنجائش موجود ہے کہ وہ دین کی اقامت کی اس تحریک میں اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے شریک ہو سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا کوئی مسلک نہیں ہے، جماعت اسلامی ہر مسلک کا احترام بھی کرتی ہے اور اس کو اہم بھی سمجھتی ہے، اور اس کو دین کے لیے جو خدمات ہوئی ہیں اس کی قدر بھی کرتی ہے، لیکن دین کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ دین ایک نظام بنے، دین ایک قانون بنے، دین ایک شریعت بنے، دین ایک معیشت بنے، دین ایک سیاست بنے، ہر چیز پر دین حاوی ہو، جس کی کمی ہے۔ اور اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی بنائی۔ تو اس لیے جماعت اسلامی دینی اور سیاسی تحریک ہے۔ یہ تو سب ایک ہی چیز کی تفصیلات ہیں، وہ تو ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں اس لیے کہ مختلف ابواب میں چیزوں کو تقسیم کر کے پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ورنہ دین تو ایک کلیت ہے، ٹوٹیلٹی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو اس طرح ہم اس دین کو، اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کتنا جان سکتے ہیں اس قرآن پاک کو؟ ایک مہینے میں، ایک سال میں، 100 سال میں، 1000 سال میں کتنا جان سکتے ہیں؟ یہ تو بحر ذخار ہے، یہ تو علم کا ایسا سمندر ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم کتنا جان لیتے ہیں، کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن عظیم الشان اگر اس طرح سے ہم سمجھیں گے، جیسے مولانا مودودی نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں دیکھی ہے نا، کتاب پڑھی ہے آپ، حوالہ بھی آیا ہوگا، وہ بنیاد ہے۔ اگر اس کا فہم صحیح نہیں تو پورا قرآن ایک طریقے سے آپ سیکھیں گے، اور اگر اس کا فہم حاصل ہو جائے تو پورا قرآن ایک انقلابی کتاب کی صورت میں سامنے آئے گا ہمارے۔ رب کا کیا مطلب ہے، اور دین کا کیا مطلب ہے، اور الہ کا کیا مطلب ہے، اور عبادت کا کیا مطلب ہے، اس کو اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ سمجھ لیا تو پھر قرآن عظیم الشان تو ایک ایسی چیز بن جائے گی جو آپ میں بجلیاں بھر دے گی، پھر آپ کو عمل کی طرف ابھارے گی، پھر آپ کو ایک تحریک میں مبتلا کر دے گی کتاب۔ اور اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ ثواب کی کتاب بن جائے گی، کچھ واعظ اور نصیحت کی کتاب، کچھ عبادات کی کتاب، کچھ واقعات کی کتاب، کچھ قصص ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی اصل اسپرٹ سے بھی واقف ہیں۔ تو جماعت اسلامی آپ کو اس طرف بلاتی ہے کہ یہ ایک علمی تحریک بھی ہے اور یہ ایک عملی تحریک بھی ہے۔ اس وقت زمین میں اگر قرآن پاک کے احکامات معطل ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک بنا اسلام کے نام پر ہے، اس ملک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بنا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ بہت سارے ملک جنگوں کے نتیجے میں وجود میں آئے، بہت سارے ملک ایسے ہیں مسلمان ملک جو پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے بعد، یا پھر سوویت یونین کا زوال ہوا تو اس میں سے نکل کر کچھ آ گئے، کوئی زبان کی بنیاد پر آیا، کوئی علاقے کی بنیاد پر، جغرافی۔ پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر۔ تو یہ بہت قیمتی ملک، مملکت ہے، لیکن اس مملکت میں جو بنا بھی اسلام کے نام پر ہے، اور جس میں ایک محنت کر کے جو دستور بنا اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ بحیثیت مجموعی پورا دستور اسلام کے مطابق ہے، چند شقیں آپ اس پر کلام کر سکتے ہیں، لیکن عملاً اسلام نافذ نہیں ہے۔ اور نظام کون سا چل رہا ہے؟ اس پورے نظام میں سود شامل ہے، جس کے بارے میں آپ نے اسی قرآن میں پڑھا نا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اس پورے نظام میں ظلم شامل ہے، جس کا استحصال کرنے کے لیے یہ پوری تحریک دین کی جو ہے وہ قائم ہوئی۔ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا یہ دین۔ اس پورے نظام میں طاقتور لوگوں کی اجارہ داری ہے، دولت ہو آپ کے پاس، آپ کا سماجی اسٹیٹس ہو اس لحاظ سے کہ آپ کے پاس جگہ ہو، زمین ہو، آپ خان ہو، وڈیرے ہوں، سردار ہوں، آپ بڑے سرمایہ دار ہوں، تو عدالت بھی آپ کے تابع اور ملک کا قانون بھی آپ کے تابع۔ اور آپ کمزور ہیں، آپ کے پاس سفارش نہیں ہے اور پیسے نہیں ہیں، یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، تو آپ پہلا ہی مرحلہ تعلیم کا، اس میں بھی آپ کو ڈنڈی ماری جائے گی، پھر آگے بڑھنے کے مواقع بھی کم ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو تو آپ کو کہیں سے انصاف بھی نہیں ملے گا۔ قانون کہتا ہے، دستور کہتا ہے کہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے سب کچھ، عملی طور پر چند ایسے لوگوں کی اجارہ داری کا نظام قائم ہے جو دستور کے مطابق بھی عدل اور انصاف کا نظام قائم نہیں ہونے دیتے۔ تو ایسی صورت میں قرآن پاک کے پڑھنے والوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ وہ پڑھتے رہیں قرآن پاک، وہ سیکھتے رہیں،
مدارس بھی چلتے رہیں، مساجد بھی آباد رہیں، تراویح میں بھی اہتمام ہوتا رہے، اور ظالم قرآن کے حکم کے برخلاف پوری سوسائٹی کو چند لوگ اپنی گرفت میں کر کے رکھیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یا تو قرآن ہوگا یا ظالموں کی جارہ داری ہوگی۔ قرآن اور سلطان ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جڑواں بھائی ہیں، ایک سے دوسرے کو تقویت اور طاقت ملتی ہے۔ جو چیزیں قرآن پاک محض قرآن پاک کی صورت میں اس سے حاصل نہیں ہو پاتی، وہ سلطان کی صورت میں یعنی طاقت اور دلیل اور برہان اور قوت نافذہ کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک اگر قائم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے بہت سارے احکامات معطل ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس اللہ پر ہی ایمان رکھتے ہیں، جس کتاب پر ہی ایمان رکھتے ہیں، اس کے احکامات معطل ہوں، اس کا نظام معطل ہو، اور ہمارے اسلام کو کوئی خطرہ بھی نہ پیش آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جس پر ایمان ہے اس کو بالادست ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ انفرادی طور پر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن انفرادی طور پر کیا جانے والا کام تو انفرادی رہ جاتا ہے۔ نظام تو منظم ہے، اس کو تو طاقت حاصل ہے، اس کے پاس تو وسائل ہیں، اربوں خربوں روپے ہیں، اس کے پاس تو بین الاقوامی طاقتوں کی آشیرواد اس کو حاصل ہو۔ اور دین کا کام کرنے والے، دین کو قائم کرنے کے لیے اگر لوگ سوچیں کہ ہم انفرادی طور پر جو کر سکیں کر لیں تو کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی، اور جماعت اسلامی اس ہدف کو سامنے لے کر پھر اس کی تفصیلات طے کی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ بس ہر وقت ایک ہی جملہ بولا جائے گا، ہر جگہ ایک ہی بات کی جائے گی۔ دعوت کے لیے پھر اسلوب طے یہ کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے، رب کی طرف بلائیں گے، بہترین بات کر کے، بہترین واعظ، بہترین نصیحت، گفتگو کریں گے تو دلیل سے کریں گے۔ دعوت کے لیے حکمت کو اختیار کریں گے، تو ہر شعبے میں پھر لوگوں کو اس دعوت کے لیے بلانا، اس کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا، اور ایک منظم تحریک کے قالب میں ڈھال دینا۔ اور منظم یہ جد و جہد رائے عامہ کے ذریعے سے ان لوگوں کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو کہ جو نظام کے اوپر قابض ہیں اور اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، فساد بھی زمین میں مچاتے ہیں، بین الاقوامی طاقتوں کے اعلی کار بھی بنتے ہیں، اور ہمیں ہماری منزل سے دور بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کی تحریک ایک قرآنی تحریک ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس جو جد و جہد کی ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، خلافت کا مرحلہ آیا، اور اس میں بھی پھر ملوکیت شامل ہو گئی، ملوکیت ہوئی، پھر اس کے بعد شیرازہ بکھر گیا، مزید پھر انارکی ہو گئی ہے، پھر بکھر گئی ہے پوری امت۔ تو یہ تماشا ہم دیکھ تو نہیں سکتے، اس پوری امت کو جوڑنا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اس کو جوڑنا بھی ہے، اس کو ایک رخ بھی دینا ہے، اور اس امت کو اس کے فرض منصبی پر فائز کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن زندگی کے آخری لمحے تک، شعور کے آخری لمحے تک اس کی جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس قرآن عظیم الشان کو جو ہم نے پڑھا ہے، اس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کی تفصیلات جاننا ہمیں اچھا لگا ہے، نوٹس بنائے ہیں، تو بس یہ نوٹس کتابوں میں نہ رہیں، اب آپ کو چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن۔ تو بس وہ جب بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی محنت کا پھر انشاءاللہ آپ کو پھل ملنا شروع ہو جائے گا، اور بس پڑھ لیں گے اور رکھ دیں گے تو پھر تو بات بنے گی نہیں۔ علم بہت بنیادی چیز ہے، اس کا اجر بھی بہت ہے، خاص طور پر وہ علم کے جو براہ راست قرآن و سنت سے اخذ ہو کر ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے عابدوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ جو علم تحصیل علم کے لیے حلقہ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ حدیث میں اسے پڑھا ہوگا آپ نے، لیکن وہ علم ہمارے لیے حجت بن جائے گا، وبال بن جائے گا، جس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور اس کے مطابق اخلاق اور کردار نہیں ہوگا۔ اس لیے اس پر توجہ دیجیے،
اور اب ہر فرد آپ میں سے ایک دعوتی یونٹ ہو جانا چاہیے جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی کے دعوتی یونٹ میں یہ مت سمجھیں کہ میں آپ کو ایک پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ جماعت اسلامی اس طرح کی سیاسی جماعت نہیں ہے. چونکہ ہم رہتے اس نظام کے تحت ہیں تو ہمیں کام چونکہ اس طرح سے کرنا ہے، اس لیے ہمیں پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں، لیکن باقیوں سے بالکل مختلف ہیں. ہم اقامت دین کی تحریک ہیں، دین کو قائم، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى میں پڑھا ہے نا آپ نے. تو ہم اقامت دین کی تحریک ہے، دین کو قائم، دین کو ایک نظام سمجھتے ہیں اور اس کو قائم کرنے کی تحریک. تو جب ہم وہ ہیں تو پھر ہمیں ہر فرد کو اب ایک دعوتی یونٹ بننا چاہیے. ابھی تو بہت سارے لوگوں آپ میں سے ایسے ہوں گے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ ایک خاندان کا حصہ بھی ہیں، آپ کا کوئی گھر بھی ہے، اس میں محلے دار بھی ہیں، آپ کے کچھ دوست بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس موبائل نہ ہو. اس میں تو خاصا درک رکھتے ہیں اور کمال رکھتے ہیں اس معاملے میں. یہ تو مجھے پتا ہے، خاص طور پر ہمارے کے پی کے ساتھی جو ہوتے ہیں نا، ان کا خاص اس میں کمال ہے. تو اس کو دین کے لیے استعمال کریں، اس کو اپنی ذات کے لیے یا چھوٹی چھوٹی اس کے لیے استعمال نہ کریں. ہم منع نہیں کرتے آپ کو، لیکن پھر بھی اس میں بس اس طرح کیا کریں کہ بعض اوقات چیزیں جو ہے نا اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ پھر آدمی اس کا اسیر بن جاتا ہے، اور یہیں سے ریا شروع ہو جاتا ہے. یہیں سے جو ہے وہ، ویسے بھی ریا کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ سیاہ رات، سیاہ چٹان، سیاہ چونٹی، اس طرح سے آتا چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. وہ ایک ریا وہ شرک کی ایک چیز بن جاتی ہے. تو ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپنی جگہ، لیکن اس کے اسیر نہ بنیں. جتنے بھی ٹولز ہیں یہ، ان سب کو اشاعت دین کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے اور اقامت دین کے لیے استعمال کریں. اور ہر فرد اس طرح سے، اور پھر جب آپ مکمل بھی کر لیں گے، اگر مدارس میں بھی پڑھ رہے ہیں، تعلیم آپ کی مکمل ہو جائے گی، پھر تو آپ ہر جگہ پر یا تو اپنا ادارہ بنائیں گے یا آپ مختلف قسم کی چیزوں سے وابستہ ہوں گے. تو ہر جگہ پر جماعت اسلامی کی ایک بہت بڑی تحریک آپ کی صورت میں نظر آنی چاہیے. پھر اہم بات یہ ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ فردن کام کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ کام ایک منظم اجتماعیت کی صورت میں کیا جائے تو اس میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ جماعت اسلامی کا باقاعدہ حصہ بنیں، اس کے زبردست قسم کے کارکن بنیں، اس کے لیڈر بنیں. لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عہدہ مل جائے، منصب مل جائے. اپنی سوسائٹی میں آپ کو مقام حاصل کریں کہ اب مرجع خلائق بن جائیں. مرجع کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی بتائے. لوٹنے کی جگہ. ہاں، مرجع جس سے لوگ رجوع کریں. ٹھیک ہے نا، مرجع ہوتا ہے ایک مرکز ہو جاتا ہے، اس سے لوگ رجوع کرتے ہیں. تو مولانا مودودی نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، مرجع خلائق. خلائق یعنی خلق جو ہے، جس سے لوگ رجوع کریں، یعنی آپ میں وہ صلاحیتیں پیدا ہوں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں. یہ ذاتی تشہیر سے نہیں ہوگا، یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ثابت کریں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کی لوگوں سے محبت اور خیر خواہی اور ایثار اور قربانی، یہ خود بخود لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دے گی. اور اس لیے نہیں کہ میرے گرد لوگ جمع ہو جائیں، اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے میں دین کا کام کروں، اس کے ذریعے سے میں لوگوں کے دل و دماغ کی دنیا کو آباد کروں اور اس دین اور اس تحریک کے ساتھ جوڑتا چلا جاؤں. تو ہر فرد مرجع خلائق بنے اپنی اپنی جگہ پہ جا کر، اس تحریک کے ساتھ جڑیں. بہت کام باقی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حالات ملک کے، کل کیا ہوا ہے. اس وقت بھی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ جو یرغمالی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، جو ٹرین بلوچستان میں جس پر قبضہ کیا ہے باغیوں نے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا اور کچھ کو مار دیا اور کچھ کو لے کر چلے گئے ہیں. تو اب اس وقت نہیں پتہ چل رہا کہ کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ. یہ افراتفری، یہ انارکی، یہ بیرونی طاقتیں، یہ اندرونی طور پر، اس لیے کہ ظلم کا نظام ہے، فساد کا نظام ہے. ہر جگہ پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جب اتنا غم و غصہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں تو ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں. خیبر پختونخوا پورا کا پورا آگ لگی ہوئی ہے، حملے ہو رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے حکمرانوں کی، اور ہم لا تعلق ہو جائیں، ہم سمجھے کہ نہیں ہم نے تو دین کی بات کرنی ہے. تو ان سب لوگ کہ جو ہمیں اس طرح سے آگ اور خون کے دریا میں ہمیں نہانا پڑتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، کب تک یہ لوگ ہمارے ان منصبوں پر فائز رہیں گے اور ہمیں تقسیم کرتے رہیں گے، ہمیں لڑواتے رہیں گے، ہمیں قوموں میں، ہمیں برادریوں میں، ہمیں بلوچ اور پختون اور مہاجر اور سندھی اور پنجابی اور سرائکی
ہمیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حیاتی، مماتی، کب تک ہم اس طرح لڑتے رہیں گے؟ ہمیں ایک بننا ہوگا، اور ان تھوڑے سے لوگوں کو جنہوں نے زیادہ طاقت حاصل کر لی ہے ان کو ان کے منصب سے معزول کرنا ہوگا، لیکن اس کا طریقہ بندوق نہیں ہے، اس کا طریقہ رائے عامہ ہے، اس کا طریقہ جد و جہد ہے، اس کا طریقہ لوگوں کو ہم نوا بنانا ہے، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی ایک بڑی تعداد کو متاثر کرنا ہے، اور سیاسی اعتبار سے بھی ایک قوت میں ڈھلنا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ واقعاتی طور پر نہیں ہوتا یہ کام۔ حالات اور واقعات میں اگر کوئی دو چار چیزیں ہو بھی جائیں تو پھر جلدی ختم بھی ہو جاتی ہیں، اور ایک بڑی اور معقول تعداد اگر پورے دل و دماغ کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ جڑ جائے تو پھر وہ پائیدار انقلاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں پائیدار انقلاب لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دین انقلاب چاہتا ہے، یہ قرآن کتاب انقلاب ہے، نظام کو بدلتی ہے، اور نظاموں سے ریپلیس ہوتے ہیں۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو آپ سے عرض کی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے، اور یقیناً ڈاکٹر صاحب نے تو بہت ہی تفصیل سے آپ کو ایک ایک پہلو پر ہدایات بھی دی ہوں گی، اور بہت سے پہلوؤں سے آپ کو آشنا بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے تدریس کے عمل میں اپنی برکت ڈال دے، اس کی رحمت ہی اصل چیز ہے، وہ شامل حال ہو جائے گی تو بہت ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، اور میری بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوب جزا عطا فرمائے۔ کل انہوں نے ایک نشست رکھی تھی ہمارے ساتھ، تھوڑی بہت بات وہاں پر بھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔